اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین۔ عزیزان محترم، ناظرین کرام، 22 رمضان المبارک ہے۔ یہ ایام برات من النار کا ایام ہے، آتش جہنم سے رہائی کے پرمٹ اور پاس حاصل کرنے کا ایام ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گئی، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ یہ جو رات آج آنے والی ہے یہ بہت عظیم رات ہے، سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ اگر زندہ رہے اگلی سال تو پھر ہمیں یہ سعادت نصیب ہوگی، درک کریں گے۔ اگر نکل لیے اس دنیا سے تو یہی آخری ہے۔ کیا حاصل ہونا ہے، کیا گناہ معاف ہوئی نہیں ہوئی، اللہ بہتر جانے۔ لہٰذا آج کی رات کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس کو عظیم سمجھیے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس میں حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں طلب کیجیے۔ یہ عبادت کی رات ہے، تقدیر لکھے جانے کی رات ہے۔ شب 19 میں تقدیر لکھی گئی، شب 21 میں امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ حضرت دیکھیں جہاں بھی کریکشن وغیرہ کرنا ہوگا امام نے شب 21 میں اس کے اوپر کریکشن کے لیے اپنی قلم چلا دیا ہوگا۔ اب جو کل رات آئے گی، جو آج رات ہے ہماری عبادت کی شب قدر، اس رات میں جب امام کے سامنے ہمارا تقدیر نامہ پیش کیا جائے گا، امام اس کے اوپر سائن کریں گے اور مہر لگائیں گے اپنی، یعنی پھر وہ سیٹ ہو جائے گا سال بھر کا۔ لہٰذا جو کچھ ابھی بھی چینجنگ ہو سکتی ہے اس میں، ایسا نہیں کہ چینجنگ نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ رات میں طلب کیجئے، مانگیے، گناہوں کی توبہ کیجئے، پروردگار عالم سے ہر وہ چیز جو آپ کے حق میں اچھی ہے اسے طلب کیجئے، پروردگار عالم سے ہر وہ چیز جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، مضر ہے، آپ کے فائدے میں نہیں ہے، اسے پروردگار عالم سے دعا کیجئے، پروردگار عالم اسے آپ سے دور رکھے۔ یہ رات قرآن کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، قرآن فراموش نہ کیجیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آج جیسی عظیم رات میں بھی قرآن جو ہے وہ انسان بھول جائے، صرف سر کے اوپر رکھ لے کسی ایک پارے کو یا کسی قرآن کو اٹھا کے اس کے بعد سے اسے کھول کے ایک آیت بھی پڑھنے کی توفیق نہ ہو۔ ایسا نہ ہو، استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ ایسا وقت خدا کسی کو نہ دکھائے کہ قرآن موجود اور کوئی انسان اس کو نہ پڑھے۔ آج کی گفتگو شیطان دیکھیے ہم تمام لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے، چاہے وہ شب قدر ہو یا عاشور کا دن ہو یا عید کا دن ہو، کوئی دن ہو۔ شیطان ہمیشہ آگے پیچھے لگا رہتا ہے، موقع کی تلاش میں رہتا ہے، جیسے اس کو موقع ملتا ہے، فرصت ملتی ہے، وہ انسانوں کو بہکانے کے چکر میں رہتا ہے اور انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لیس شیء اشد علی الشیطان من قراءۃ المصحف نظرا۔ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز شیطان کے لیے اتنی زیادہ سخت نہیں ہے، یعنی شیطان کے لیے سب سے زیادہ سخت اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن مجید کو دیکھ کر کے پڑھنا ہے۔ یعنی آپ قرآن مجید کو یوں دیکھیے، دیکھ کر کے پڑھیے، اس سے شیطان جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا اس کام کو۔ اور جب انسان قرآن پڑھتا ہے دیکھ کر کے تو شیطان جو ہے وہ ذوب ہونے، پگھلنے لگتا ہے۔ ذوب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جب بھٹی میں کوئی میٹل ڈالیے اور اس کے اوپر اتنی ہیٹ، اتنی آگ رہے کہ وہ میٹل جو ہے پگھل جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ذوب شدن، پگھل جانا۔ تو شیطان جو ہے وہ بھی اس کا پورا وجود جو ہے وہ پانی کی طرح ہونے لگتا ہے، پگھلنے لگتا ہے قرآن خوانی سے۔ یہ رات قرآن کی رات ہے، نزول قرآن کی رات ہے، تو قرآن سے رابطہ برقرار کیجیے، قرآن سے مرتبط ہوئیے۔ ایسا نہ ہو کہ شب قدر بھی گزر جائے اور قرآن اگر خدا نخواستہ ابھی تک نہیں کھلا ہے تو پھر وہ نہ کھلے، ایسا نہ ہو۔ امام باقر علیہ السلام، دیکھیے ایک آیت ہی صحیح پڑھیے، لیکن پڑھیے، قرآن کو ہر روز پڑھا کیجیے۔ میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں، قرآن ہر روز پڑھیے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں سلام اللہ علیہ کہ اگر کوئی انسان ہر شب، ہر رات میں سورہ ملک کی تلاوت کرے تو خداوند عالم اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا، اور قیامت میں اس کے لیے امنیت ہی امنیت ہوگی، اس کے لیے کوئی ڈر، خوف، پریشانی کا موقع پیش نہیں آئے گا۔ کب؟ جب کوئی انسان سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے قرآن پڑھنے کے لیے تاکید کیا ہے، امام تاکید کر رہے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب بھی کسی قبرستان میں، دیکھیے معمولاً ہوتا ہے ہم قبرستان میں جاتے ہیں، لیکن جو مرحومین وہاں ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ہیں کسی کو مردے ہیں، انہیں ضرورت ہوتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں ہمیں کیا کرنا، بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم سورہ حمد پڑھ کر کے وہاں سے نکل آتے ہیں، جیسی بھی سورہ حمد پڑھتے ہوں گے۔ لیکن امام رضا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اسلام کا دستور کیا ہے کہ جب آپ قبرستان میں جائیے
تو مرحومین کی قبر، جو بھی مردے مائیں ان کی قبروں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے 7 بار انا انزلنا کی تلاوت کیجیے، سورہ انا انزلنا کی، یہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت جہاں جہاں آپ قبر پر ہاتھ رکھ کر کے اس سورہ کی تلاوت کریں گے، خداوند عالم ان جگہوں سے عذاب قبر اٹھا لیتا ہے، اس مرحوم اس مردے کے اوپر سے وہ ان جگہوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہاتھ پھیلا کر کے پوری قبر کے اوپر مختلف جگہوں کے اوپر رکھ کر کے پڑھیں۔ یہ سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر یعنی سورہ قدر قرآن کی واحد سورہ ہے جس کو خداوند عالم نے حکم دیا ہے، یعنی تاکید کی گئی ہے کہ خدا نے نہیں، معصومین نے حکم دیا ہے، تاکید کیا ہے کہ اس سورہ کو 1000 بار پڑھو۔ باقی کسی سورہ کے لیے 1000 بار پڑھنے کا حکم نہیں ہے، آج کی رات 1000 بار سورہ انا انزلنا پڑھنے کی رات ہے۔ پھر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام پر فرماتے ہیں کہ اگر کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو مریض کو حال احوال ہائے ہیلو کر کے نہ چلے آؤ، خالی اس سے اس کا مرض پوچھ کر کے اس کی فکر بڑھا کر کے، بلکہ جائیے مریض کے پاس تو سورہ حمد کی تلاوت کیجیے، اس کے بعد سے اس آیت کی تلاوت فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اس آیت کی تلاوت فرمائی، سورہ اسراء کی 82 نمبر کی آیت ہے، یہ مریض کے لیے ہے، یعنی مریض کو سکون ملے گا، شفا ملے گی آپ عیادت کے لیے جائیے گا تو۔ لہذا قرآن مجید وہ جگہ ہے جہاں شیطان گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے، نفوذ کرتا ہے۔ جیسے ہی آپ قرآن اٹھائیے گا آپ کو بے چینی شروع ہو جائے گی، پڑھنا شروع کیجیے گا، 2 آیت پڑھیے گا، گھبراہٹ شروع ہو جائے گی، رب ہاں بس ہم نے پڑھ لیا ہے۔ قرآن سے دور کرنے کے لیے شیطان آپ کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں ایسے مقامات پہ جہاں پہ شیطان نفوذ کرتا ہے انسان کے اندر، جہاں گمراہ کرتا ہے، ہمیں ان اپنے پوائنٹس کو مضبوط کرنا چاہیے، شیطان کی انٹری کے اوپر بین کرنا چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان میں شیطان زنجیر اور بیڑیوں میں جکڑا رہتا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں گمراہ کر رہا ہے، یعنی پہلے سے اس نے ہمیں اتنا چارج کر رکھا ہے، پمپ کر رکھا ہے کہ ہم بغیر اس کے ہمیں خود بھی چین نہیں آنے کا۔ وہ چیزیں جہاں شیطان، جن چیزوں سے شکست شیطان کو ہوتی ہے، ایک تو ان میں سے ہے روزہ۔ روزہ اگر انسان رکھ رہا ہے تو شکست ہو رہی ہے شیطان کی، کیونکہ جب روزے سے ہے انسان تو وہ خداوند عالم کی اطاعت کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، کوشش کرے گا اپنے آپ کو گناہوں سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ لہذا پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر شیطان کے نفوذ سے بچنا چاہتے ہیں، شیطان کے اٹیک اور حملے سے بچنا چاہتے ہیں تو 5 چیزیں ہیں، اس کے اوپر عمل کیجیے۔ حدیث لمبی ہے، صرف وہ ورڈز میں آپ کی خدمت میں، وہ 5 ورڈز آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جس کے اوپر عمل کر کے ہم شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، یعنی ہم وہ عمل انجام دیں گے، شیطان ہم کو دیکھ دیکھ کے بھاگے گا، بجائے اس کے کہ وہ ہمارے نزدیک آئے، ہمیں دیکھ کر کے دور سے ہی بھاگنا شروع ہو جائے گا شیطان۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز پیغمبر اسلام فرماتے ہیں الصوم، کیونکہ روزہ جب انسان رکھے گا تو گناہ کی طرف کم جائے گا، اور یہ وہ موقع ہوگا جب شیطان کو کوئی چارہ نہیں ہوگا، وہ بھاگے گا، ہمیں چھوڑ کے کسی دوسرے کسٹمر کو تلاش کرے گا۔ دوسری چیز صدقہ، انسان صدقہ دیتا ہے، جب صدقہ دے گا تو یہ شیطان کے منمرضی کے موافق تو ہے نہیں، مخالف ہے، حکم الہی کے مطابق انسان صدقہ دے رہا ہے۔ صدقہ دینا شیطان کو اپنے سے دور کرنے کے لیے بڑی اچھی چیز ہے۔ تیسری چیز جو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں الحب فی اللہ، خداوند عالم کے لیے محبت اور دوستی کرنا۔ جب انسان خدا کے لیے کسی سے محبت کرے گا، دوستی کرے گا، تو پھر کسی دوسرے کی مدد کرنے میں اس کو ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، وہ کھلے دل کے ساتھ پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے دوسرے کی وہ مدد کرے گا۔ پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں چوتھی چیز والمواظرۃ علی العمل الصالح، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ شیطان کبھی چاہے گا کہ آپ کسی کے اچھے کام میں مدد کیجیے، اگر اچھا کام کوئی کر رہا ہوگا تو وہ آپ کو اکسائے گا کہ جا کر کے اس کے کام کو خراب کیجیے، لیکن اگر آپ کسی کے اچھے کام میں اس کی مدد کر رہے ہیں تو یہ شیطان کے منہ کے اوپر ایک زوردار تماچا ہے، شیطان کے منہ کے اوپر زوردار تماچا ہے، جس سے وہ آپ سے کئی فٹ نہیں کئی کلومیٹر دور چلا جائے گا جب آپ کسی کی مدد کیجیے گا اچھے کام میں، کیونکہ شیطان کبھی بھی اچھے کام انجام دینا نہیں چاہتا اور سب کو روکتا ہے۔ پانچویں اور آخری چیز ہے استغفار۔ استغفار، آج کی رات بھی استغفار کی رات ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ 70 بار ہے نا، خلوص دل سے پڑھیے گا اسے، صرف زبانی لقلقہ نہ ہو کہ استغفر اللہ کر لیا، استغفر اللہ واتوب الیہ 70 بار گن لیا ختم، نہیں، ایک ایک استغفار کے اوپر اپنی گناہوں کو یاد کیجیے، آنکھوں سے آنسو اگر نکل سکے تو نکالیے، اپنی گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوئیے، اس کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہیے کہ میرے مالک تجھ سے استغفار کرتے ہیں تیری بارگاہ میں آ کر کے، توبہ کر رہے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے شیطان انسان سے دور رہتا ہے۔ ایک واقعہ ہے
دیکھیے شیطان کس طرح سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور انسان اگر اپنے عزم اور ارادے میں یعنی واقعی الہی بندہ ہے تو وہ کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. یہ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی نقل کیا، اصول کافی میں شیخ کلینی نے بھی نقل کیا ہے، اور من لا یحزن میں بھی شیخ صدوق نے اس کو نقل کیا ہے. روایت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ حضرت نے فرمایا کہ کسی زمانے میں ایک عابد ہوا کرتا تھا، وہ پہاڑوں کے اوپر ایک گفا تھی، کیو تھا، ایک جگہ تھی پہاڑوں کے اوپر، وہاں وہ عبادت الہی میں مشغول رہا کرتا تھا. ایک دن ابلیس نے یعنی ابلیس کافی دنوں سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا گمراہ کرنے کے، اس کو منحرف کرنے کے لیے، لیکن کامیاب نہیں ہو پایا. تو ایک دن اتنی زور سے یہ چلایا ہے کہ اس کی جتنی آل اولاد قوم قبیلہ تھا شیطان کا سب اکٹھا ہو گیا وہاں پہ. کیا سب نے پوچھا کیوں چلا رہے ہیں آپ، کیا بات ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ وہ فلاں جگہ فلاں پہاڑ کے اوپر وہ بندہ ایک عابد ہے، وہ عبادت کر رہا ہے خدا کی، اور میں نے اس کو لاکھ منحرف کرنے کی کوشش کیا لیکن منحرف نہیں ہو پا رہا ہے. اب تم لوگ بتاؤ میں کیا کروں، کیسے اس کو منحرف کروں؟ ایک نے کہا کہ صاحب اس کو زنا کی ترغیب دیا جائے، اس کو مثلا حسین اور خوبصورت دکھائی جائے خواتین. تو اس نے کہا نہیں یہ ٹرک میں نے استعمال کر لیا، اس کے اوپر ان چیزوں کو کوئی اثر نہیں، بہت پہلے ان چیزوں کو چھوڑ جائے گا. کسی نے کہا اس کو شراب کا نشہ، کسی نے کچھ، سب نے الگ الگ تجویزیں پیش کی، لیکن ابلیس سب کی باتوں کو کینسل کرتا ہے کہ نہیں یہ ساری چیزیں آزمائی جا چکی ہیں، کوئی بھی جواب نہیں دے رہی ہے. ان میں سے ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں ایک مشورہ دوں. کہاں بتاؤ کیا؟ کہا کہ ایسے عابد کو عبادت کے ذریعے ہی گمراہ کیا جا سکتا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ہم میں سے ایک آدمی عابد بن کر کے جائے گا اس کے پاس اور اس کو منحرف کرے گا. ابلیس کو فوراً یہ مشورہ پسند آ گیا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، فوراً اس مشورے کے اوپر عمل بھی ہوگا، اپلائی کر دیا. شیطان ایک جوان کی شکل میں اس عابد کے وہی جو اس کا کیف تھا، گفا تھی پہاڑ کے اوپر، جہاں پہ غار میں جہاں وہ عبادت کر رہا تھا، وہاں پہنچا. دروازہ لگا رکھا تھا اس نے، بلاخر کوئی جگہ رہی ہوگی پہاڑ کے اوپر جہاں میں اسے تعبیر کر رہا ہوں کیو اور غار سے. دروازہ کھٹکھٹا، کوئی وہاں جایا نہیں کرتا تھا، اگر کوئی جاتا بھی تھا تو سب کو معلوم تھا کہ یہ عابد ہے، متقی پارسا انسان ہے، کسی کو کسی سے کوئی لینا ہی لادنا نہیں تھا. تو یہ انسان جب شیطان وہاں پہنچا ہے جوان کی شکل میں، دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے جوان نکل کے آیا. عابد پوچھا کون ہو، کیا چاہیے؟ کہا کہ میں خداوند عالم کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، تمہارے بارے میں نے بہت سن رکھا تھا کہ تم بہت بڑے عابد ہو اور میں تم سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. کیا تم مجھے خداوند عالم کی عبادت کرنے کا طریقہ نہیں سکھاؤ گے؟ تم نہیں چاہتے کہ خدا کی عبادت تمہارے علاوہ بھی کوئی اور کرے؟ چونکہ یہ عابد تھا، اس نے ایسا ایموشنل بلیک میل کیا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے آؤ اندر آؤ. تو کہا ٹھیک ہے میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، تم بھی پڑھو. اس نے نماز پڑھنا شروع کیا. جوان عابد جو تھا وہ بھی عبادت میں مشغول ہو گیا، یہ بھی مشغول ہو گیا. عابد روزے سے تھا، جب غروب کا وقت ہوا، غروب ہو گیا، تو اس نے اپنا جو اس کے پاس روکھی سوکھی روٹی رکھی تھی دسترخوان بچھایا. اس شیطان نما جوان سے یا جوان نما شیطان سے اس نے تعارف کیا کہ بسم اللہ آئیے آپ بھی کھا لیجیے. تو اس نے کہا نہیں اللہ کی عبادت میں خلل پڑے گا. فوراً اللہ اکبر شروع ہو گیا نماز پڑھنا. خیر اب یہ عابد یہ بھی سوچ رہا تھا کہ بھائی صبح سے ہم بھی عبادت کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت کر رہا ہے، آخر کون سا اسٹیمنا اس کے اندر ہے. خیر پھر تھوڑی دیر بعد اس نے روکنا چاہا، کچھ اور کھلانا چاہا، کچھ پوچھنا چاہا، لیکن یہ اصل ایک سیکنڈ کے لیے بھی رک نہیں رہا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد فوراً کھڑا ہوتا ہے، پھر اللہ اکبر. اب اس عابد کے ذہن میں ایک بات آئی کہ آخر اس کے اندر یہ پاور کہاں سے آئی، یہ اسٹیمنا کہاں سے آیا. میں بھی انسان ہوں، میں بھی عبادت کرتا ہوں، مجھے بھی اچھا رات میں سونے کا وقت ہوا تو سونے کے لیے تیار نکالنے نہیں، مجھے صرف عبادت کرنی. آخر میں ہار کر کے عابد نے یہ سوچا کہ میں اب اس سے پوچھ کر کے ہی رہوں گا. اب کھڑا ہوا اس کے کنارے کہ اس کی نماز ختم ہو تو میں اس سے پوچھوں. وہ رحمت اللہ وبرکاتہ کے بعد اس کے سمجھ میں آ گیا تھا یہ کچھ پوچھنے والا، فوراً ہی پھر کھڑا ہو گیا یہ اللہ اکبر. آخر میں اس عابد نے قسم دیا کہ آپ کو قسم ہے خدا کی، آپ رکیے ہمارے ایک سوال کا جواب دے دی، پھر جو جی میں آئے کیجیے. خیر اس نے پوچھا کیا سوال ہے؟ کہا کہ آپ یہ بتا دیے آپ کے اندر یہ اسٹیمنا، یہ طاقت کہاں سے آئی کہ آپ بغیر کھائے پیے بغیر سوئے اتنا پروردگار عالم کی عبادت کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کوئی خاص چیز نہیں ہے، اس میں پہلے عبادت کرنے کے پہلے میں نے ایک گناہ کیا تھا، ایک زنا کیا تھا، اس کے بعد سے میں نے توبہ کر لیا ہے، تو پروردگار عالم نے یہ اسٹیمنا اور یہ کیپیسٹی، یہ طاقت مجھے یہ پاور دے دیا ہے کہ پھر مجھے بھوک پیاس تھکان کچھ نہیں ہوتی. تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر بھی یہ طاقت ایجاد ہو جائے تو تم بھی جاؤ زنا کرو. کہا کہ وہ کیا ہوتا ہے، کہاں ملے گی، کیسے ہوگا، نہ میرے پاس پیسہ ہے، نہ میں کسی کو پہچانتا ہوں. تو
शैतान ने कहा घबराओ मत, ये लो 2 दिरहम उसके हाथ में दिया, कहा और ये एड्रेस लिख के दे दिया कि जाओ शहर में फला जगह फला महल्ले में जाना, फला दरवाजे के ऊपर वहां पे एक फाहिशा औरत रहती है, जाओ वहां पर जाकर के जिना करके आओ और आते ही वहां से बाहर निकलते तौबा कर लेना, फिर तुम आकर के इबादत करो, देखो कितना मजा आता है तुमको। खैर अब ये साहब चले, अब जब पहाड़ से उतरे तो सारे लोग देख रहे हैं कि ये शख्स तो आज तक कभी पहाड़ से उतरा ही नहीं नीचे। खैर जब शहर में आया सब लोग देख रहे हैं, हो सकता है किसी काम से आया हो। अब जब जैसे ही उस मोहल्ले में वारिद हुआ, जो बदनाम मोहल्ला था, रेड लाइट एरिया था, तो सबके जहन में सवाल आने लगा कि ये इतना बड़ा आबिद इस इलाके में क्या करने के लिए आया है। खैर लोगों ने फिर वहां पे तावील किया कि हो सकता है किसी की इस्लाह के लिए आया हो, किसी को समझाने के लिए आया हो कुछ। यहां तक कि वो उस दरवाजे पहुंचा, जाकर के उस जमाने की मशहूर बदनाम बदकारा औरत के दरवाजे पर पहुंचा, दस्तक किया, दक्कुलबाब किया। वो औरत जैसे उसने देखा, इसको देखो चौंकी, अरे आप इतने बड़े आबिद, इतने बड़े इबादत गुजार, आप यहाँ आइए, अंदर आइए। क्या है? कहा कि ये लो 2 दिरहम और मैं तुम्हारे साथ ज़िना करना चाहता हूँ। उसने कहा कि आप आबिद हैं, ये गुनाह का काम है। कहा मैं इस गुनाह को करना चाहता हूँ। अब उसके देखिए, अल्लाह अकबर, उस औरत के अंदर इतनी गैरत, इतनी हयाती। उसने सोचा कि हम तो गुनाह में हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद है, लेकिन ये आबिद, ये कहां से इसने ये सोच लिया गुनाह करने का। तो उसने उसको समझाना शुरू किया, देखिए खुदा देख रहा है, अभी खुदा नखास्ता इसी हालत में आपको मौत आ जाएगी तो आप क्या करेंगे, आप तौबा इस्तिग़फ़ार का आपको मौका कहां से मिलेगा, कैसे यकीन है कि आप तौबा इस्तिग़फ़ार कर पाइएगा। काफी समझाया, आबिद के समझ में नहीं आया। तो उसने कहा अच्छा आप बताइए माजरा क्या है। तो उसने कहा कि भाई मैं ऐसे ऐसे इबादत कर रहा था, ऐसे जवान आया, फला पूरा वाकया सुनाया, तो उस जवान ने मुझे यहाँ भेजा है। तो उसने कहा हतमन और हतमन वो शैतान है जो आपको बहका रहा है, आप जाइए, जाकर के देखिए, हमारे कहने के ऊपर एक बार चले जाइए, आप जाइए देखिए, अगर वो आदमी आपकी उसी मस्कन पे, आपके मकान में, आपके घर में अगर वहां मौजूद है अभी भी, तो आप वापस लौट के आइएगा, जो भी जी में आया आपके आप कीजिएगा। लेकिन अगर वो नहीं मिला तो आप ये समझ लीजिए कि वो इंसान नहीं है, वो बल्कि शैतान है, वो आपको गुमराह करने के लिए आया। इनके आबिद की ये बात समझ में आई, लौट करके वापस आते हैं पहाड़ के ऊपर अपने घर में, वहां पे कोई नहीं मिला। वाकया यहाँ पे उनके समझ में आ गया कि ये शैतान था, परवरदिगार आलम की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार किया। वाकया यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन ये बात यहीं पे खत्म हो गई। लेकिन रिवायत के जुमले क्या कह रहे हैं, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने उस वक्त के नबी को, उस वक्त के जो नबी थे, नबी खुदा थे, उनको हुक्म दिया कि हमारे बंदों में से मेरे बंदों में से एक बंदे का इंतकाल हो गया, वफात हो गई, इस दुनिया से रुखसत हो गया, जाओ उसकी तशय्ये जनाजा में शिरकत करो। अल्लाह अकबर। किसके लिए? ये फाहिशा औरत जो थी, इस फाहिशा औरत का इंतकाल हो गया और हुक्म इलाही आया इस नबी खुदा के पास कि जाओ जाकर के उसके तशय्ये का इंतजाम करो, उसमें शिरकत करो। ये नबी खुदा जब इस इलाके में आया, रेड लाइट एरिया में, फिर लोगों के जहनों में सवाल की आप यहाँ, कहा वो मैं आया हूँ इसकी तशय्ये जनाजा, आपको मगर नहीं मालूम है कि ये फाहिशा औरत थी, गुनहगार थी, हराम काम में मुब्तला रहती थी? कहा मालूम है, लेकिन परवरदिगार आलम ने मुझे हुक्म दिया है। तो हाथों को उठाया, खुदाया लोग ये कह रहे हैं, तू मुझसे कह रहा है कि तशय्ये जनाजा में शिरकत करूं। कहा लोग भी सही कह रहे हैं, मैंने भी तुझे सही हुक्म दिया। कहा मेरे मालिक माजरा कहा कुछ दिन पहले तक ये औरत फाहिशा थी, बदकार थी, बदकिरदार थी, गुनहगार थी, लेकिन कुछ दिन हो गए हैं कि ये मेरी बहुत खास बंदे, अब्द मुकर्रब हो गई है मेरी ये। और फिर पूरा परवरदिगार ने वाकया बताया कि जब वो आबिद इसके घर से रुखसत हुआ है तो इसने दरवाजा जैसे ही बंद किया, इसके जहन में ये बात आई कि तुमने तो परवरदिगार आलम का रास्ता उसको दिखा दिया, उसको इस बात का खौफ दिला दिया कि खुदा देख रहा है, खुदा है, मर जाओगे तो क्या करोगे, अभी तुम्हें मौत आ जाए तो तुम क्या करोगी, तुमने भी तो गलत रास्ता इंतखाब कर रखा है, तुम्हारे ऊपर भी तो शैतान सवार है, तुमको भी तो शैतान ने बहका रखा है। गरज ये कि उसने वहीं पे तौबा किया, इस्तिग़फ़ार किया, परवरदिगार आलम की बारगाह में अश्क निदामत जारी की हुए इसकी आंखों से, परवरदिगार आलम की बारगाह में इसने तौबा और इस्तिग़फ़ार किया। लिहाजा ऐ नबी खुदा, ये मैं अल्लाह, मेरा ये हुक्म है कि तू इसके तशय्ये जनाजा में शिरकत कर। नबी खुदा ने उसके तशय्ये जनाजा में शिरकत की, उसके गुस्ल कफन का इंतजाम करवाया। अगर इंसान अपने आप को शैतान से महफूज रखे तो वो कहां से कहां पहुंच जाता है। आज की रात बहुत अजीम रात है, परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ कीजिएगा कि खुदा सबकी गुनाहों को माफ करे, मरीजों की शिफा के लिए दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा कि अहले बैत अतहार कुरान और आपके दरमियान में कभी फासला और जुदाई ना हो, वैसा शिया बने जैसा अमीर अल मोमिनीन चाहते थे, ना ऐसा शिया जैसा हम खुद अपने आप से अपने आप को गढ़ रहे हैं। अगर गुफ्तगू के सिलसिले में कोई कमेंट्स हो तो जरूर लिखिएगा। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अजमईन। अपनी दुआओं में हकीर को भी शामिल रखिएगा।